اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں آیا ہے ایک جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کا حال صورت الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم اور شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھے یہ کہ پرصراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور پانچویں بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقہ سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ سراغ کا نور اس کے چہرہ سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لیں تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے اس کی وجہ سے وہ گردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کل میزان 14 ہوئی، ممکن ہے کہ 15واں بھوک سے رہ گیا ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرہ پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسے کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق، اور جو نہیں پڑھ رہے اپنے نقصان میں کی فکر کرنا اور کو نماز کی طرف بلانا، یہ سب کے ذمے ہے۔
سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واضح فرمایا، ہمارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ تو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خالی کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت نام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ تو شخص اس مہینہ میں ہلکا کرتے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ تو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے اور تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں